علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یورپ کو اسلام کے نام سے چڑ ہے تو اسی دین کا دوسرا نام فقر غیور ہے، غیرت مند فقر، جو تمام تر مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے اور اس پیغام کو انسانوں میں پہنچانے کا، اس کی ایک روحانی روح، ایک اساس موجود ہے، اور وہ اساس یہ ہے کہ ایسی قوم پیدا کی جائے جو رب کی عاشق بھی ہو، اللہ کے رسول کی عاشق و مؤدب بھی ہو، اور دنیا میں وہ سویلائزیشن قائم کر سکے کہ جس کی بنیاد فقر غیور، غیرت، جرت، شجاعت، دلیری پر، ایمان کے اوپر مبنی۔ جو بندہ مومن کی صفت بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ وہ تسبیح و مناجات پیوستہ زمین پہ نہیں کرتا۔ اقبال کمپیرزن دیتے ہیں اس کا، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل یا پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات۔ وہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست، وہ اس کا مسلک ہے جو خدا گاہ بھی ہے اور اپنے رب میں مست بھی ہے۔ اور یہ مذہب ملا و جماعت و نباتات، یہ جو بہت بڑا فرق ہے۔ امت کا زوال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست کو ترک کر کے وہ مذہب اختیار کر لیا جو ہمیں تن آسانی کی، غلامی کے سبق دیا کرتا ہے، جو گرمی گفتار و کردار ہے، جو انسان کے وجود میں ایک آتش بھڑک رہی ہوتی ہے عشق الہی کی اور عشق رسول کی۔ اس کے بغیر مسلمانی بھی کافر ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں۔ وہاں پہ تن آسانی، آرام، سکون، آسائشیں، آرام، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ غزوہ خندق کی خندق کھودتے ہوئے صحابہ جو نعرہ پڑھتے ہیں، جو ترانہ پڑھتے ہیں، لا عیش الا الآخرہ، آخرت میں ہی عیش ہوگا، عیش آرام کچھ بھی نہیں ہے سوائے آخرت کے۔ دنیا میں تو رگڑے ہیں ہمارے، اس میں تو آزمائشیں ہیں، تکلیف ہے، تصادم ہے۔ 23 سال کی حیات مبارک اٹھا کے دیکھیے، سوائے تصادم کے اور کچھ نہیں۔ ایک ایسی آزمائش ہے، ایسے ٹیسٹ ہے، مگر وہ کس غیرت اور ڈگنیٹی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارک میں آپ کو ایک مرتبہ کہیں بھی شکوہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام شکوہ لے کر آپ کے پاس جاتے ہیں، یا سیدی بھوک کے مارے حال یہ کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ سیدی کیا فرماتے ہیں؟ اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے۔ یہ ہے فقر غیور، جو اساس ہے پوری شریعت کی اور پورے دین کی، کہ جو نسل تیار کرنی ہے وہ اتنی غیرت مند ہو، اتنی غیرت مند ہو کہ جبریل بھی اس کے سامنے آ کر کہیں اے حاجہ، کوئی حاجت، وہ کہے تم سے نہیں، وما علیک فلا۔ سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے کہ اگر یہ قوم کا ہر فرد اس غیرت سے وابستہ ہو، آراستہ ہو، اس کے پاس یہ غیرت کا ہتھیار ہو، اس قوم کو شکست دی جا سکتی ہے؟ ناممکن۔ ہمارا المیہ یہی ہوا ہے، ہم اپنے فقر سے، اپنی غیرت، اپنی فقر غیور سے، جس کو اقبال کہتے ہیں دین اسلام کا نام ہی دوسرا فقر غیور ہے۔ آپ اصحاب الاخدود کی مثال قرآن دیتا ہے، قتل اصحاب الاخدود، وہی جماعت جن کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ جن کو کفار نے پوری جماعت کو آگ میں ڈال دیا، اور اس جماعت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے لکھ دیا کہ آگ میں جانے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو، بیویوں کو سمجھاتے ہیں ہم سارے آگ میں جا رہے ہیں، رانا نہیں، یہ آگ تمہیں نظر آتی ہے، اصل میں جنت کے باغ ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے کیا، یأکون بردن وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو، جنت کا باغ بنا دیا۔ خود ہی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو وہی بات اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، مسکین اور عاجز، محکوم، پوری دنیا سے رسوا بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اختیار اور طاقت اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پیوستہ زمین ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیح و مناجات میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خود ہی ہو زندہ، اگر اس کی خود ہی زندہ ہے، اگر وہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، طلب کر رہا ہے رب سے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو بندہ مومن کی خاص مقام ہوتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ جب ایک خود ہی زندہ ہوتی ہے ایک فقیر میں، تو اس کا جلال جو ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے جلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فقیر کا جلال ہماری پوری تاریخ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ امام مالک مدینے کے امام ہیں، بادشاہ وقت نے کوڑے مار مار کے ہاتھ نکال دیا، لیکن حالت یہ ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت جو پوری دنیا میں ظالم و جابر مشہور ہوا کرتا تھا، اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے آگے جا کے سفارش کر سکے، اس کی جان نکلتی تھی۔ امام احمد بن حنبل، ان کو کوڑے اتنے پڑے اور وہ امام اپنے سر، اپنی گردن، اپنا وجود بلند کر کے اپنے فتوے پہ قائم رہے، جس فتوے کی وجہ سے وہ کوڑے پڑ گئے۔ یہ فقر غیور، غیرت مند۔ حضرت مجدد الفسانی، اکبر بادشاہ نے ظلم کی حد کر دیا، اکبر کے دین الہی کو قبول کر دیا۔ یہ ہے فقر غیور۔ ہم اپنے بڑوں کی باتیں بتاتے ہیں۔ آئے آپ کو واقعہ حضرت خبیب کا سناتے ہیں۔ کفار کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے کہ ہم کو دین سیکھنا ہے۔ حضور نے کچھ صحابی آپ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کر دی، انہوں نے آگے جا کے غداری کی اور حضور کے صحابہ کو
شہید کر دیا. اس میں 2 صحابی حضرت خبیب اور ایک حضرت زید ان کو زندہ گرفتار کر دیا. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مشرکین مکہ قریش انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے گا, نیزوں سے چھید دیا جائے گا, درخت پہ باندھ کے لکڑی پہ باندھ کے ان کو نیزوں سے چھیدا جائے گا. اس کے بعد وہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. آپ نے وہاں پر بڑے خوبصورت اشعار پڑھے اور کہا یا اللہ یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو تمہاری جان بچ جائے گی, واللہ اب میرے لیے مرنا آسان ہے, جہنم میں جانا آسان ہے, میں اب ایمان نہیں چھوڑ سکتا. یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ تر تعلق کر لو, رسول اللہ کو چھوڑ دو. اب جب میں نے فیصلہ کر لیا اس بات کا کہ میں نے ایمان پہ جان دینی, تو مجھے پرواہ نہیں کہ میں کس کروٹ لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے, لیکن اب میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں, بڑا خوبصورت رونا آ جاتا ہے, کہتے ہیں یا اللہ جو رسول اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی دی تھی وہ میں نے پوری کر دی, رسول اللہ کو بتا دینا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دس بیکیم, یہ تاریخ اسلام کا ایک ایموشنل ترین بات ہے. یہ ہے فقر غیور, یہ ہے غیرت مند فقر. یہ جب فقر غیور امت میں, غیرت قوم میں پیدا ہوتا ہے نا, اس کے بعد کائنات کی کوئی چیز اس کو شکست نہیں دے سکتی. ہم نے ایسے اللہ کے فقیر تھے. قدرت اللہ شاہ ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھیے, الگ جو لبیک کے ممتاز مفتی کی کتاب ہے, اس کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں ان فقراء کا کہ جو مسجد نبوی کے درباروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کہ ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ایسے شعلے نکلتے تھے کہ آپ نگاہیں چار نہیں کر سکتے. یہ فقر غیور ہوتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو پر کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں تو میں یہ بتاؤں کہ ایک فقیر کیسے بنتے ہیں, اور پھر فقر تو اصل بادشاہت ہوتی ہے. اپنی غریبی میں اپنی خودی کی نگہبانی کرو, غریبی میں اپنی عزت غیرت اپنے فقر کی حفاظت کرو, تم کو فقیری مل جائے, تم فقیر بن جاؤ. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کوڑے پڑنے امام احمد بن حنبل کو, امام مالک کے بازو نکال دیے, مجدد الفسانی کو جیل میں بند کر دیا. کیا کیا نہیں کیا, کمپرومائز کر لیتے بادشاہ کے ساتھ, کیا فرق پڑتا ہے, بڑے لوگوں نے کیا تھا اس وقت. اس موقع پہ سٹینڈ لینے کا مطلب ہے حضرت خبیب کہہ لیتے, جھوٹ موٹ کا اسلام چھوڑ دیتے, بعد میں اسلام لے آتے. یہ بھی تو طریقہ ہے نا, دین میں اجازت ہے اس بات کی, شریعت میں اجازت ہے کہ تمہیں کوئی قتل کرنے لگے تو جھوٹ موٹ کا انسان دکھا سکتا ہے کہ اپنا ایمان چھپا سکتا ہے. انہوں نے تو ایمان نہیں چھپا, انہوں نے تو گردن کٹوانا پسند, ذبح ہونا پسند کیا, کوڑے کھانے پسند کیے. کیوں؟ وہی بات کہ جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے, جن لوگوں نے امت کی قیادتیں کرنی ہوتی ہیں نا بیٹو, وہ پھر پر رستہ اختیار کرتے ہیں, کمپرومائز نہیں کرتے, وہ فتووں پہ نہیں چلتے, وہ گردنیں کٹواتے ہیں. فتوے تو موجود ہیں کہ جان بچائی جا سکتی ہے, جھوٹ موٹ کیا جا سکتا ہے, جھوٹ بولا جا سکتا ہے, مگر اللہ کے بندوں کا پھر یہ اقبال کہتے ہیں, لیکن یہ معاملات سخت ہیں, نازک ہیں, یہ آسان نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر نظر نہیں ہے تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ, اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سنو, کہ نقطہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل, کہ جو میں خودی کی باتیں کرتا ہوں, جو میں انسان کی ریئلائزیشن کی, فقر کی بات کرتا ہوں, عشق الہی عشق رسول کی بات کرتا ہوں, یہ تیز دھار تلوار کی طرح تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی اگر تم ان کو سمجھ نہیں پاؤ گے, اگر تم ان کا مذاق اڑاؤ گے, اگر تم ان پہ طنز کرو گے, اگر تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی یہ بات, اگر تم رسپیکٹفل نہیں ہو, باادب نہیں ہو, کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے سیکھنے کے لیے, اگر باادب نہیں ہو تو پھر تمہیں نقصان ہوگا ان باتوں سے, کیونکہ یہ باتیں کائنات کے راز اپنے اندر لیے, یہ تمہیں شہنشاہی کا گر بتائیں گی, یہ تم کو یہ بتائیں گی کہ اس کائنات میں فقیری میں رہتے ہوئے شہنشاہی کیسے کرتے ہیں. غیرت ہے طریقت حقیقی, جو طریقت حقیقی اس میں غیرت ہے, غیرت ہے فقر کی تمام. یہ بات اس کے بعد فرماتے ہیں, پھر اس کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس قوم کے جوانوں کی خودی صورت فولاد, جس کے جوانوں کی خودی غیرت اتنی ہو اس کو تلواریں نہیں چاہیے ہوتی. اب سوچو ذرا, 17 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں, 1 ارب مسلمان ہیں, 1 ارب مسلمان دنیا میں, فلسطین میں 30 لاکھ یہودی بستا ہے, اسرائیل میں. یہ مسلمان اگر پھونک بھی مارے نا مل کر تو اتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے کہ وہ یہودیوں کو بہا کے سمندر میں دھکیل دے.
لیکن وہ حضور کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اس طرح غالب ہو جائے گا مسلمانوں پر کہ دنیا کی قومیں ٹوٹی پڑ رہی ہوں گی مسلمانوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے، اور اس کا سارا المیہ یہ ہے بے غیرتی، سارا المیہ یہ ہے خودی کی موت، سارا المیہ یہ ہے کہ فقر غیور اس کو ہم ترک کر بیٹھے، سارا المیہ یہ ہے کہ عشق کی آگ بجھ گئی، بجھی عشق کی آگ باقی راکھ کا ڈھیر ہے۔ تمام عرب ملکوں کا حال اٹھا کے دیکھو، کس کا نام ہے؟ کوئی پلیت ناپاک حکمران بیٹھے، پوری عرب قوم بالکل غیرت ہی مر گئی جیسے لگتا ہے۔ چاروں طرف اسرائیل حملے کرتا ہے جب فلسطین کے اوپر، تو مصر سرحدیں بند کر لیتا ہے کہ کہیں امداد نہ چلی جائے فلسطینیوں کو۔ مطلب غیرت، شجاعت، دلیری، حمیت، عزت، آبرو کہتے ہیں۔ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے۔ اگر ایک مومن کے پاس فقر کی تلوار آ جائے تو پھر اس کے بعد یا وہ خالد جاباز بنتا ہے، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ بنتا ہے، یا حیدر کرار بنتا ہے۔ جو میراث ہے ہمارے پاس وہ انہی بزرگوں کی میراث ہے۔ جو تمام تر مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے اور اس پیغام کو انسانوں میں پہنچانے کا، اس کی ایک روحانی روح، ایک اساس موجود ہے، اور وہ اساس یہ ہے کہ ایسی قوم پیدا کی جائے جو رب کی عاشق بھی ہو، اللہ کے رسول کی عاشق و مؤدب بھی ہو، اور دنیا میں وہ سویلائزیشن قائم کر سکے کہ جس کی بنیاد فقر غیور، غیرت، جرت، شجاعت، دلیری پر، ایمان کے اوپر مبنی ہے۔